اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی، اگر اہل حدیث سن رہے ہو، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو، اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ چیلنج میں 3 سال سے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں 3 سال کیا 3 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی مائی کلال اہل حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ صرف لفظوں کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، اور یہ بھی نہ سن لے اہل حدیث، سن لے کہ صاحب مجمع ہے، بریلیوں کا مجمع بول گئے، اکیلے میں بلا لو، کمرے میں مناظرہ کروا لو، تیرا مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب سچ ریکارڈ کریں گے۔ اب چیلنج سنیں گے آپ؟ اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر، میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا۔ 1857 سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو، 1857 سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو۔ قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے، سب مقلد تھے۔ جب امام بخاری کا نام لیتے ہو، قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شافعی مذہب کا ماننے والا، سب مقلد تھے۔ کسی کو گالی نہیں دی، ہمارے صحابہ کرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی ریئیکشن میں، ہم بھی گالی نہیں دیتے۔ زبان کیا ہے مولوی کی؟ دیکھو تم اپنے باپ کی اصل اولاد ہو، ایسا بولتا ہے۔ یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہم گالی نہ دیتے ہوئے، نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے، وہ جے چشتی کے لیے بھی، ایف رضوی کے لیے بھی، اور یہ حقی مارنے والے کے لیے بھی، کہ 1857 سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو۔ 1857 سے پہلے اہل حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو۔ آؤ مسجد بتاتا ہوں، اور وہاں گیا بھی ہوں میں۔ دیکھو یہ مسجد کہاں ہے؟ یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے۔ سمی کدھر ہے؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیے، اور احمد آباد سے تقریباً 145 کلومیٹر پر 180 تقریباً، جی وہیں کے سمی کے ہو نا جی؟ یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ سمی، ارے وہیں کے ہیں۔ میں گیا ہوں کہ نہیں؟ وہاں گئے ہیں نا؟ میں گیا ہوں، بہت محبت کرتے لوگ وہاں، اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں جی۔ آپ بھی یہاں سید ہیں، قاضی ہیں آپ، اور اسی سے ہے کچھ ربط آپ کا جی۔ تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں۔ سید کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کا، ان کا شجرہ حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے، لوگ وہاں موجود ہیں جی۔ یہ مسجد جو گجرات میں 180 کلومیٹر احمد آباد سے واقع خوبصورت گاؤں ہے، یہ مسجد 860 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے۔ کب بنائی گئی ہے؟ 860 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے۔ اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود، ملک محمود۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی، تو 1221 ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا۔ بنانے والا کون؟ ملک محمود۔ ریپیئر کرنے والا کون؟ بسم اللہ صدر خان۔ اور وہ پوری کی پوری مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی ہے، پرانی طرز تعمیر کی ہے، 860 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے۔ اچھا، عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے۔ تاریخ 860 ہجری۔ چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو، بتا تو دیا۔ اب دوسری مسجد 300 سال پرانی، تقریباً 11 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی۔ کہاں ہے؟ مسجد اہل حدیث ہیرے ہار، ہیرے ہار، HEREHIREHAR، ہیرے، HERAE، ہیرے، اور HAR، ہار، ہیرے ہار۔ مسجد اہل حدیث ہیرے ہار، اوبلام پورا مائنس، یہ بلاری کے قریب ہے۔ اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ، کرناٹکا میں ہے، اور مائنس کی کان ہے پورے کے پورے لوہے کی، مائنس ہے پوری۔
تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار اوبلام پورا مائنس رائے درگ یہ دوسری مسجد ہے, 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر بنائی گئی. بولو 1857 سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث. تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون ہلی. دیون ہلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی. دیون ہلی یہ مسجد بنائی گئی ہے 1830 کے اندر, یہ 1857 سے پہلے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 12ویں پہلے ہوتی ہے 11ویں بعد میں ہوتی ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہاں. پہلے 12ویں پھر 11ویں ہوتی نہیں ہے, پہلے 12ویں ہوتی ہے پھر 11ویں ہوتی. یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن مانے الٹی گنتی. تو دیون ہلی میں یہ مسجد 1830 کے اندر بنی ہے. یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے 1857 سے پہلے. چلو ایک تو گھلوا دے دی, گھلوا ایک مانگے تھے ہم نے 3, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو 3 بار بولتے تھے, نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی, 3 دلیلیں دے دی گئی. اب چوتھی گھلوا لے لو. گھتوا, گھتوا, اچھا گھتوا جی. وشاکھا پٹنم کے اندر آج میں نے پتہ لگوایا, بیچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ اس مسجد کو پوری, میں نے کہا کہ ذرا اس ایریا کا نام بتاؤ جہاں مسجد ہے اور کب کی ہے. بتایا انہوں نے کہ 1261 کی ہے, 1844 میں بنائی گئی حاجی ابو سرنگ ماسک فورٹ کے ایریے میں. فورٹ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے حاجی ابو سرنگ ماسک. یہ بنائی گئی ہے 1261 ہجری میں, جو ایکول ہے 1844 کے اندر. 1844 کے ایکول ہے یہ, سمجھ میں آیا. تو یہ 4 مسجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا. اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے. ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے, کثرت میں نہیں. ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے, جب اسے گھونٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے, اور دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. گھی جو ہوتا ہے کمیاب ہوتا ہے. ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ گینا ہما جایا بھی ادب محلست, لال دشوار بدستہ دزانست عزیز. شیشہ ہر جگہ پایا جاتا ہے, اس وجہ سے بے قدر ہے, اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے, اس لیے جلدی ملتا نہیں ہے. تو جو چیز کم ہوتی ہے, کمیاب ہوتی ہے, وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں, قلت تعداد ہوتی ہے ان کی. ارے بنی اسرائیل کو مسجدیں بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ مسجد نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ وہ کمزور تھے, قلیل تھے, تھوڑے تھے, وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ مسجد بنانے نہیں دیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. آیت کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. لہذا اگر اہل حدیث کہیں رہے ہوں, بیچارے طاقت نہ رہی وہ مسجد بنانے کی, یا حکمرانوں نے انہیں مسجد نہ بنانے دی ہو, تو اللہ کے حکم سے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو مسجد بنا لو, اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ مسجد ضروری ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں. یہ ایک تحقیقی جواب ہے جو دیا گیا. لہذا اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں, اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے امام سے پہلے نور من نور اللہ کا عقیدہ کسی شارح نے لکھا, کسی محدث نے لکھا؟ نہیں لکھا. بتاؤ یہ کہ بریلیت سے پہلے, بریلویت سے پہلے اور بریلی سے پہلے, تمہارے امام سے پہلے, بتاؤ تم صحابہ کے زمانے میں دیکھے جاتے ہو؟ پتا نہیں. تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے؟ قطعاً نہیں. تبع تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ارے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کب سے ہو صحابہ کرام, اس لیے کہ تمہاری جو اوریجن ہے, اصل ہے عقیدے کی, وہ تو بہت بات کی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں تم ہو؟ نہیں ہو. تابعین کے زمانے میں ہو؟ نہیں ہو. تبع تابعین کے زمانے میں ہو؟ نہیں ہو. ارے خیر القرون میں نہیں ہو تو پتا ہی چلا کہ تم بات کے ہو. اور یہی 3 قرون بہتر قرون ہے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح, وہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یأتی اقوام تسبق شهادة احدهم یمینه ویمین شهادته. قال ابراہیم
وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ رواہ البخاری فی کتاب الشہادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور، ثم الذین یلون پھر تابعین کا دور، ثم الذین یلون پھر تبع تابعین کا دور۔ بتاؤ ان ادوار کے اندر تم ہو ہی نہیں، اور ان ادوار کے اندر کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں، سب اہل حدیث ہیں سب کے سب، بلکہ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف تم پڑھتے پڑھاتے ہو، وہاں لکھا ہوا ہے اہل الحدیث نام، نہیں لکھا ہے؟ ارے ترمذی پڑھائے بغیر تم کو دستار نہیں دی جاتی، دستار بندی نہیں ہوتی۔ ارے اسی ترمذی شریف کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے، تم اپنا نام بتاؤ کسی حدیث کے اندر۔ البریلویہ، البریلوی دکھاؤ، اور اہل الحدیث اصحاب الحدیث، آؤ دکھاتا ہوں میں، حدیث حدیث اس طرح۔ وعن معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفة من امتی لا يزرهم من منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے، راوی حضرت معاویہ بن قرہ، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، غالب رہے گا، منصور رہے گا، اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے قیامت تک۔